بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ امام حسین اسلام کا سفر 28 رجب کو آغاز ہوا، کربلا کے لیے آپ عازم سفر ہوئے۔ اس سفر کے محرکات کیا تھی؟ امام علی مقام سے رجب کی آخری تاریخوں میں امام کو طلب کیا گیا۔ دارالامارہ ولید بن عتبہ نے امام کو طلب کیا اور ولید کا سپاہی امام کے پاس آیا تو اس وقت امام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو طلب کیا گیا، آپ نے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ ولید بن عتبہ کے پاس یزید کا رقعہ آیا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت کرو، اور حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا۔ مروان بن حکم ولید بن عتبہ کے پاس موجود ہے، وہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ امام حسین اسلام کی حکمت عملی کہ آپ اپنے گھر واپس آئے۔ مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ گھر آئے، گھر سے اپنے انصار کو، اپنے رفقا کو، مولا عباس کو، حضرت علی اکبر کو اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، اور دارالامارہ کے دروازے پر آ کر آپ نے کہا کہ عباس تم یہیں ٹھہرو، اور اپنے ساتھ آنے والوں کو وہیں ٹھہرایا، اور آپ نے کہا کہ مجھے اکیلے بلایا ہے، اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا۔ اور پھر آپ اندر تشریف لائے امام حسین اسلام، تو ولید بن عتبہ نے یزید کے رقعے کو پیش کیا کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اب یزید سے بیعت طلبی کی جا رہی، یزید نام کو نامزد کیا گیا ہے اور بیعت طلبی کی جا رہی ہے اور آپ سے بیعت لینے ہیں۔ تو آپ نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں کہ کربلا کی امام کی پوری حکمت عملی، امام کی پوری اسٹریٹجی کو امام کا یہ چھوٹا سا خطبہ مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم خاندان رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے، اور یزید جس کی تم مجھ سے بیعت کے طلبگار ہو وہ فاسق ہے، فاجر ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، خدا کے بتائے ہوئے حلال کو حرام اور خدا کے بتائے ہوئے حرام کو حلال قرار دے رہا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ہم اس خطبے کو دیکھتے ہیں، انتہائی مختصر خطبہ جس میں امام نے اپنی کربلا کی طرف عازم سفر ہونا، کربلا میں اپنی قربانی کو پیش کرنا، نانا کے دین کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دینا، خدا کے نام کو اونچا کرنا، اس سب کو جو امام نے، جو اس کی پوری حکمت عملی ہے امام نے، وہ اس چھوٹے سے خطبے میں بیان کر دی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کے الفاظ کا چناؤ، آپ سے بیعت طلبی کی گئی ہے، لیکن آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں۔ آپ سے بیعت طلبی کی گئی تھی، آپ نے اپنا جواب نہیں دیا، گویا آپ نے اپنے پورے گھرانے کا تعارف کرایا۔ آپ نے ارشاد کیا کہ ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے۔ پھر یزید کے کردار کو بیان کیا علل اعلان۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، گویا آپ نے ایک خط کھینچ دیا اپنے اور اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھ کر، یزید اور تمام فاسقوں کو، فاجروں کو، تمام ظالموں کو، تمام بے روح دین پر عمل کرنے والوں کو، نام نہاد مسلمانوں کو، سب کو آپ نے اپنی ایک گویا خط تمیز کھینچ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ خطبہ ارشاد کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ آپ گھر واپس نہیں گئے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے اور گھر واپس نہیں گئے، بلکہ پہلے آپ نانا کی لحد پر آئے اور آپ نے ارشاد کیا ہے، نانا جان آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین محمدی کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں آؤ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ طاقت شر کا وہ اصرار، وہ انکار کی شان، وہ مدینے سے سفر اور وہ سفر کا سامان، تربت جد پہ نواسے کا صریحی اعلان، اب اگر زندگی حق کا یہی ہے عنوان، رنگ تصویر شہادت سے لہو میں بھر دو، آؤ تلواروں
میرے جسم کے ٹکڑے کر دو۔